ناظرین، اسلام میں شوہر اور بیوی کا آپس میں جماع کرنا بہت ہی بابرکت عمل بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعض اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے، حالانکہ وہ بھی نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور اپنے فاضل اموال کو خیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے ایسی چیزیں نہیں بنائیں جنہیں تم خیرات کر سکتے ہو، اس لیے سنو، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری شرم گاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا ہم میں سے کوئی شہوت پوری کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر اس نے حرام کاری میں اس کو استعمال کیا تو کیا اسے گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح حلال موقع پر استعمال کرنے سے ماجور ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور اس حدیث سے مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جب ایک شوہر اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ خلوص نیت سے ہم بستری کرتا ہے جس سے وہ اور اس کی بیوی دونوں کو خوشی حاصل ہو، تو یہ ہم بستری اس کے لیے صدقہ و ثواب کا باعث ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاج یعنی مجامعت یعنی جمع کرنے کی خود تلقین فرمائی، اس کے استعمال کی ترغیب دی، اسے اجر و ثواب اور خیر کا باعث قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عمل کامل لذت کا سبب، محبوب کے ساتھ نیکی اور احسان کا ذریعہ، اجر و ثواب کا باعث، خیر خیرات کا وسیلہ، دل کی خوشی کا سامان، غلط انکار کے ازالہ کی تدبیر اور روح کے ہلکے پھلکے ہونے کی علت ہے۔ اس عمل سے روح کی کثافت اور سختی دھل جاتی ہے، جسم ہلکا اور مزاج معتدل ہو جاتا ہے، صحت بحال اور فاسد مواد کی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر بیوی سے ہم بستری کی دل نہ چاہے تو ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا بھی حق ہے، اور ترک ہم بستری اس کے لیے معتبر ہے، مضر ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح بالکل عورتوں کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، میرا خامد بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دوبارہ دہرائی کہ میرا خامد بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اے امیر المؤمنین، اس نے بڑے اچھے انداز سے اپنے خامد کی شکایت کی ہے۔ امیر المؤمنین بولے، کیسی شکایت؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ خاتون کہنا چاہتی ہے کہ میرا خامد نیک تو ہے لیکن مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خامد کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں اے امیر المؤمنین، میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ وہ میاں بیوی جب جا چکے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر پہلی بیوی کی باری آتی ہے۔
اس لیے میں نے اس سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن رات عبادت کر سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد ایک دن اور رات پر تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں اس کے ساتھ گزرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے بیویوں سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا قرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بد سلوکی کا جواز کیا ہے۔ ہاں اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے، پھر اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اگر تمہاری مطیع ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کیا کرو۔